سینڈ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سعدی بیڈ پر ٹیک لگا کر لیٹا تھا۔ دفتر دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ رکی۔ گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی پل سعدی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا، قدرے لڑکھڑایا۔ باہر سے دو مزید گارڈ اس کی طرف لپکے اور کھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پر پٹکا۔ آہ! اس کے کسی زخم پہ کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوہرا ہو کر بیڈ پر گرا۔ وہ کراہا۔ گارڈ غصے میں بول رہے تھے مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے آئی۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لوگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پس و پیش کے بعد چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بار بار میچتا وہ سٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈ نہیں ہے، یہاں قدم قدم پہ پہرے ہیں، تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ کی۔ سعدی نے اس کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میرے زخم کو ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے، تو تم کیوں ہر روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں، اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ آواز مزید دھیمی کی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ کس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا؟ اس نے چبھتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑی۔ کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا ہوں؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ سعدی اس کو گھورتے چبا چبا کر بولا، اپنی اداکاری مجھ پر ضائع مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کہا کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتماد جیتو اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ اور چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شاخ چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، اگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پہ ڈالتی تھی اور اٹھ تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر مایا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے، آنکھیں رگڑیں اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پر لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کاردار کو ملا دو۔ آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند لمحے بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر اسے شک ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے۔ دوسری طرف بامشکل ہاشم نے ضبط کیا، ایک کام کہا تھا میں نے تم سے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر نہیں، تم سے یہ ایک کام بھی نہ ہو سکا۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی ہے۔ آپ میری این جی او کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں کہ ایسا نہ کیا کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑی میری نے رک کر ساری بات سنی اور پھر تیزی سے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پر نیم دراز ہے۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے مایا سے؟ سعدی نے نظریں اٹھائیں۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری۔ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا اچھی ڈاکٹر ہے۔ تمہارے تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کاپ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی، تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا بدلا، بے اختیار بند دروازے کو دیکھا، پھر جی کڑا کر بولی، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی، خود سے باتیں مت فرض کیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر وہ واپس جانے کو مڑی۔ اور گارڈ پہ آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر جھٹکا۔ کس نے کہا کہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گارڈ کی جیب سے نکالا تھا۔ گڈ جاب۔ سعدی اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہوٹل میں چند افراد کے ساتھ بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلاد کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جوڑنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے توڑا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے سینے میں عجیب سی جکڑن ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً سلاد تھا جس کی کوئی باسی یا خراب شے اسے لڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ گرنے لگا ہے، پھر دیوار کا سہارا لیا۔ سامنے فیونا کا حیران اور پریشان چہرہ نظر آیا۔ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا، آوازیں بند تھیں، نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سہارے کے لیے بڑے ہاتھ جھٹکتا لڑکھڑاتا ہوا کمرے تک آیا۔
کوٹ اس نے کہاں گرایا، جوتا کدھر اتارا، کوئی خبر نہیں۔ باتھ روم تک بامشکل پہنچا، واش بیسن پہ ہاتھ رکھے جھکا، بےحد تکلیف زدہ سی کہہ آئی، پھر پانی منہ پہ ڈالا، چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو رنگ نچڑا ہوا تھا اور آنکھیں نڈھال لگتی تھی۔ آگے اسے ٹھیک سے یاد نہیں، کب بیڈ پہ لیٹا، کب اس نے جواہرات اور ڈاکٹر کو اپنے سر پہ کھڑے بات کرتے سنا۔ ذرا سی فوڈ پوائزنگ ہے میم، صبح تک بالکل ٹھیک ہوں گے کاردار صاحب۔ کب کمرے میں اندھیرا چھایا، کب روشنی ہوئی، وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر پہ نڈھال لیٹا رہا۔ متلی کسی کیفیت سے اس کی آنکھ کھلی، چھت گھومتی دکھائی دے رہی تھی، کونے کے بل ذرا سیدھا ہوا، کرسی پہ ایک فلپینو ملازمہ بیٹھی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ ہاشم نے ذرا ناگواری سے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ نہیں گئی بدک مگر سختی سے بولا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ وہ متذبذب سی باہر نکل گئی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ بامشکل اٹھ پایا اور بے جان قدموں سے چلتا باتھ روم تک آیا، واش بیسن پہ جھکا، اسے بہت زور کی کہہ آئی تھی، مگر ایسے لگتا تھا جیسے اندر تک سب کچھ صاف ہو گیا ہو۔ بدک منہ پہ پانی ڈالا، شرٹ اور کف بھیگے تھے، دیوار کو پکڑ پکڑ کر چلتا باہر نکلا، کاؤچ تک آیا اور نڈھال سے اس پہ لیٹ گیا، کروٹ کے بل نیم مردہ سا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے اے سی یا پنکھا آف کر پاتا۔ کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھیں، پلک جھپکتے تو منظر صاف ہوتا، دوبارہ چپکتا تو ہر طرف بادل محسوس ہوتے، کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دکھائی دینے لگتی، کبھی پردوں کے ہلنے کی آواز سمندر کی لہروں کے شور جتنی بلند ہو جاتی، ہر شے، ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہوتی تھی۔ شکلیں، حیولے، بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے روشنی نظر آئی، اتنی دودھیا روشنی کہ آنکھیں چندھیا سی جائیں۔ پھر اس روشنی میں ایک حیولہ سا ابھرنے لگا، سفید لمبی میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی۔ اس سوتی جاگتی بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا، اس کیفیت میں بھی اسے لگا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے، وہ مرنے والا ہے اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے دیکھا، اس کی میکسی پاؤں تک آتی تھی اور سینے پہ بندھے ہاتھوں میں گلدستہ تھا سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا، اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی سٹول لپٹا تھا جو کندھوں پہ اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حرف یو کی طرح گرتا تھا۔ ہاشم نے نیم گنودہ سے انداز میں پلکیں جھپکی، وہ قریب آئی، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پہ ہمدردی بھری مسکراہٹ۔ جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی، جلد سیرجاب ہوں۔ مسکرا کر سرگوشی کی، وہ بول نہیں سکا، انہی اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا، اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر سی ڈال رہی تھی۔ یکدم سردی لگنا بند ہو گئی تھی، ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں، بامشکل کھولیں تو کمرے میں روشنی ویسی ہی تھی مگر وہ غائب تھی، اس کا دماغ نیند میں تھا۔ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا، کمرے میں شام کی نلاہٹیں تھیں، بتیاں بجھی تھیں، وہ پسینے میں شرابور، بخار میں ٹھنڈا تھا اور حواس بہتر تھے۔ اٹھتے ساتھ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کے اوپر چادر تھی نہ ساتھ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بےحد کرب سے آنکھیں میچیں، ایک باسی سلاد نے اسے اتنا بیمار کر دیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا، چند منٹ بعد نکلا تو نہا کر ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، تکان ابھی تک چہرے پہ واضح تھی، سست قدمی سے چلتا باہر آیا۔ لاؤنج روشن تھا، جواہرات صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر فکر مندی سے کپ رکھا، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اب کیسے ہو؟ بہتر ہوں۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور پاؤں میز پر رکھ لیا، آنکھیں موند لیں۔ کیا کھا لیا تھا؟ اتنے بیمار لگ رہے ہو شیرو، اور میں بہت پریشان تھی۔ اس کو بہتر دیکھ کر بھی جواہرات کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں اور چھت کو تکنے لگا، میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی، کس کو دیکھا؟ اب وہ صوفے پہ آدھی مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی، اسے کال کر لو، ڈنر پہ بلا لو، کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات نہیں کی۔ ہاشم نے آنکھیں بند کر لیں، میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا جواہرات اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے لگے، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسینٹ ہے، میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وارث زرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا، کسی کو کبھی علم نہیں ہوگا، موو آن ہاشم۔ اس نے خفگی سے ٹوکا اور کپ اٹھا لیا۔ ہاشم اٹھ گیا، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموش رہی، جانتی تھی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونا ساتھ ہی آئی۔ فیونا، مجھے کافی لا دو، لائٹ جلاتے اس نے کہا، پھر رکا، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سر سوری مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی، آپ کا لیپ ٹاپ بریف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے، میں نے اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کے تجویز کردہ ڈائٹ پلان پہ عمل کرنا ہوگا، کوئی کام نہیں، صرف ریسٹ۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔
فیونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی جوس لاتی ہوں، پرہیزی کھانا، مستعدی سے کہتی ہوئی ایڑیوں پہ گھومی۔ ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ او ہاں سر، وہ جیسے کچھ یاد کر کے واپس گھومی۔ میں نے پھول ادھر رکھ دیے تھے۔ آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شیلف پہ گلدان میں سرخ گلاب رکھے تھے۔ ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئیں۔ صوفے کے قدموں میں گول مول سی کی ہوئی چادر پڑی تھی جو شاید اس نے نیند میں اتار دی تھی۔ تو وہ اس کا خواب نہیں تھا؟ یہ کون لایا ہے؟ وہ متحیر سا آتش دان کے قریب آیا۔ سر، کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی۔ میں نے بتایا آپ بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی۔ نام نہیں بتایا، مگر نوشیروان صاحب اس کو جانتے تھے۔ مسز کاردار اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے اسے آنے دیا، آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی۔ تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو فیونا؟ خفگی سے کہتا وہ پھولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا۔ سفید سے کارڈ پہ سرخ روشنائی میں لکھا تھا گیٹ ویل سون، گریم ریپر، اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا آبدار ہارون عبید۔ ہاشم ذرا سا مسکرایا، موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی۔ ایک نام پہ رکا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ پہلے کال کا بٹن دبایا، پھر کال کاٹی اور میسج لکھا، تھینکس ابھی۔ بعد سیڑھیاں اترتی فیونا ساتھ سے گزرتے شیرو کو دیکھ کر رکی۔ سر، دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ شیرو جو فون میں الجھا تھا رکا اور تیز نظروں سے فیونا کو گھورا۔ آف کورس وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے اور زہر لگتی ہے مجھے وہ۔ اب ہٹو سامنے سے۔ اور برے موڈ کے ساتھ اوپر آیا۔ ایک تو ہاشم بھائی کو وہی لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں، ایک سادی اور ایک یہ فسادی۔ میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاشم نے جب ٹیکسٹ بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سڑکیں عبور کیں، گھر پھلانگے اور بالآخر ایک سرسبز میدانوں سے گھرے اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی۔ ایک کھڑکی سے اندر کودی اور اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے موبائل پہ جا اتری۔ موبائل سکرین میسج ٹون سے چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایک وسیع اور ریز سی اسٹڈی ٹیبل تھی۔ اس کے دروازے پر نیم پلیٹ لگی تھی، آبدار عبید۔ اندر دیکھو اسی کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کی کنٹرول چیئر کی پشت نظر آتی تھی۔ سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پہ جمی تھی اور سرخ سٹول میں ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہ آتا، البتہ سامنے کاؤچ پہ ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا واضح دکھائی دے رہا تھا اور وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا، تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ سکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا کھا گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، مگر آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اور میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی مراض کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کر سکوں۔ اس کی آواز نرم اور سادہ تھی، مگر وہ الجھا، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں۔ میں آپ کو خود کو ایک بہتر انسان کے طور پر دیکھ سکنے والا علاج کر سکتی ہوں۔ یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے، بری عادتیں اور بری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اور اس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔ قلم سے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹے اور شرپ سے پیڈ سے صفحہ اتار کے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ان سے مل لیں، یہ آپ کا بہترین علاج کریں گے۔ ان صاحب نے تذبذب سے صفحہ تھام لیا، مگر آپ کے والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی تھراپسٹ ہیں۔ میں بہت اچھی تھراپسٹ ہوں، اس لیے آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاحب اٹھے، چند الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے کرسی موڑی۔ اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا داہنا رخ نظر آتا تھا، وہی ملائی سا چہرہ اور بلی جیسی گرے آنکھیں جس کے ابرو ناراضگی سے بھنچے تھے، سرخ ہونٹ دانت سے کاٹتے اس نے موبائل اٹھایا۔ ہاشم کا نیا میسج سرسری سا پڑھ کر ایک کال ملائی۔ امین بابا کہاں ہیں؟ نہیں، ان کو فون مت دو، بس اتنا بتا دو کہ ان کا بھیجا 526واں مریض بھی میں نے واپس کر دیا ہے، اس لیے اپنے سیاسی دوستوں کو میرے پاس نہ بھیجا کریں، اس امید پر کہ ان کے سارے راز میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور ہاں امین، یہ زور دے کر کہنا کہ میں بہت بہت خفا ہوں۔ نرم سی خفگی سے کہہ کر موبائل رکھ دیا، پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف چلی گئی۔
اب تم کھڑکی سے ہٹ کر کھڑے ہو کر تو دیکھو گے کہ چند لمحے بعد وہ اس اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سبزہ زار دور دور تک پھیلا تھا۔ وہ ایک نظر سبزے پہ ڈالتی گھاس کے کنارے چلنے لگی۔ سادہ لمبا سفید فراق جس کے چوڑی دار آستین تھے اور چہرے کے گرد سختی سے سرخ سٹول لپیٹے وہ چلتے ہوئے ہاتھ پودوں کے پتوں سے گزارتی جا رہی تھی۔ ایک سفید ایرانی بلی دور سے بھاگتی آئی اور اس کے قدموں کے برابر چلنے لگی۔ سنو بیلا، اس نے خفگی سے بلی کو مخاطب کیا، میرا موڈ بہت خراب ہے اور آج میں مزید کوئی کلائنٹ نہیں دیکھنے لگی۔ ذرا آگے آ کر رکی۔ برآمدہ خالی تھا، کرسیاں بھی خالی تھیں۔ آبدار نے اوپس والے انداز میں بلی کو دیکھا، پھر جلدی سے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہوا، اور کوئی کلائنٹ ہے بھی نہیں، میں انکار کرتی تو برا لگتا نا ان کو۔ بلی نے اس کے قدموں سے خود کو رگڑتے اس کے گرد چکر کاٹا اور پھر سے چلنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے میری بات کا برا مانا ہوگا؟ مگر اوہ نہیں بیلا، وہ اداس ہوئی۔ امین ڈرائیور نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہوگی ان کو۔ بابا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس نہیں لیتا سوائے میرے کلائنٹس کے، حالانکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اب میں دیکھنے میں کوئی ہیپنوتھراپسٹ تھوڑی لگتی ہوں؟ ایک تو میں نرم دل اتنی ہوں، اوپر سے کیوٹ بھی ہوں۔ رک کر پوچھا، ہوں نا؟ بلی جواب میں گاؤں گاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ دور سے دو ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ جو ذرا دھیڑ عمر تھا وہ نوجوان ملازم کی طرف مڑا۔ تم آبدار بی بی کو بتاؤ اپنے سارے مسئلے مسائل کا، جن کی وجہ سے تم باورچی نذیر کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ بی بی بہت ہمدرد و مہربان ہے، تم ابھی ان کو نہیں جانتے نہیں ہو نا؟ وہ تمہیں کک سے مفت مہلت دلا دیں گی۔ ہمدردی سے مشورہ دیا۔ نوجوان ملازم کی ہمت بندھی، فوراً آگے گیا جہاں وہ روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ آبدار میم، اس نے ہاتھ باندھے مودب سا پکارا۔ وہ رکی، نظر بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ کک سے لیے گئے پیسے جلد واپس کر دوں۔ ہاں غضنفر، وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا غریب ہے، نرم دلی میں دے تو بیٹھا ہے لیکن ابھی اس کو سخت ضرورت ہے ان کی۔ وہ دراصل سر جھکا کر بے چارگی سے بتانے لگا، میری بہن کی شادی قریب ہے، وہ سارے پیسے اس میں لگ گئے، پھر بھی کم پڑ رہے ہیں۔ والد میرے سرطان کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کی منزل سے نکل چکے ہیں، دوا کا خرچہ بہت ہے۔ آپ پلیز کک سے کہہ دیں وہ ذرا مجھے مہلت دے دے، آج کل 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہمارے گھر کا۔ وہ دکھ اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں فکرمندی ابھری، 2 قدم قریب آئی۔ اوہ ہو، آئی ایم سوری غضنفر، تمہارے تو بہت برے حالات ہیں، میں ابھی کک سے بات کرتی ہوں۔ نہ صرف وہ مہلت دے گا بلکہ تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے 5-10 لاکھ ارینج کر دوں۔ اپنائیت اور ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ ملازم غضنفر نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں امید کی خوشی تھی۔ بی بی، یہ تو آپ کا احسان ہوگا۔ شیور، میں ایسا کرتی ہوں، کک کے پیسے بھی خود ہی ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں مزید رقم بھی دے دیتی ہوں۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھی پھر رکی۔ غضنفر ضبط جذبات سے شکریہ بھی نہ کہہ پایا تھا جب وہ گھومی۔ مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے غضنفر، بہت ہی فکرمندی سے بتانے لگی، میں نے تمہارے بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، ایسا ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اور والد تمہارے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ جس میں ہر ماہ تمہاری تنخواہ جاتی ہے، اس میں بھی کافی رقم ہے اور کک کے پیسوں سمیت وہ تمام رقم تم نے اپنے ہمسائے کو دینی ہے اس کی بیٹی سے شادی کے بدلے میں۔ سو یو نو واٹ، میرے محنتی اور ایماندار کک سے جو پیسے تم نے باپ کی بیماری کا کہہ کر ہتھیائے تھے نا، وہ ان کو کل صبح سے پہلے واپس ملنے چاہیے، ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا تو۔ بہت ہی نرمی سے کہتے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی، مڑ گئی۔ ادھر غضنفر کے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہکا بکا ساتھ وہ دھیڑ عمر ملازم کی طرف گھوما جس نے مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بولا تھا نا ابھی تم بی بی کو نہیں جانتا۔ غضنفر نے تلملا کر اسے دیکھا تھا کک کا وفادار۔ وہ اپنے قصر کی 4 دیواری کے ساتھ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، بلی بھی ساتھ ہی۔ دفتر ایک دروازے کے قریب رکی، آنکھیں چمکی، شرارت سے بلی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے آئی۔ کھلے دروازے سے گردن نکال کر جھانکا۔ وہ کمپین آفس کے طور پر استعمال ہونے والا کمرہ تھا۔ دیواروں پر کاغذ، چارٹس، ملٹی میڈیا، نوجوان ورکرز آگے پیچھے ٹہل رہے تھے۔ کوئی بول رہا تھا، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا اونچے چبوترے پہ کھڑا ٹی شرٹ اور پی کیپ والا نوجوان جس کو وہ احمد شفیع کے نام سے جانتی تھی کہہ رہا تھا، فاطمہ مجھے رات ایک دوست کے میموریل ڈنر پہ جانا ہے، پیچھے جب ہارون صاحب پرائم ٹائم میں انٹرویو دیں گے تو تم میری جگہ ہوگی۔ فاطمہ کے پیچھے کسی ورکر کو دیکھ کر اونچا بولا، یہ کیا ہے رضا؟ آبدار کی نظریں اس طرف گھومی جہاں ایک لڑکا ہینگنگ ڈریس بیگ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سر، یہ عبید صاحب کا شلوار سوٹ ہے، یہ شو کے لیے بھیجا ہے ڈیزائنر نے۔ وہ ہینگنگ بیگ میں لباس دکھا رہا تھا۔ احمد کے ماتھے پر بل پڑے، ہرگز نہیں، وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد لگیں گے۔ شو کے فارمیٹ میں تینوں سیاستدانوں کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔
مخالف والے چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنے کمزور اور مخنی سے ہیں۔ ہارون صاحب ان کو بلے کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو بدل کر 2 پیس تیار کرواؤ، ٹائی گہرے رنگ کی ہو، ان کو فائٹر لگنا چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں۔ پھر اسی سنجیدگی سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا، تبھی دروازے میں گردن نکال کر دیکھتی لڑکی پہ نظر پڑی جو فوراً اسے اوٹ میں ہو گئی۔ فاطمہ کو رکنے کا کہہ کر تیزی سے باہر آیا اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو احمد، اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی۔ میں فارغ تھی، سوچا کمپین کے لیے خود کو والنٹیئر کر دوں، کوئی کام ہے میرے لیے؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ احمد نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ نہیں مس عبید، آپ کے لیے کوئی کام نہیں، بلکہ آپ کے اس کمرے میں داخل ہونے پہ بھی میں پابندی لگا رہا ہوں۔ آبدار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ سو روڈ، میں بابا کو شکایت کروں گی، پھر مجھے بھی یہ بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ کمپین آفس میں آتی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے۔ دانت پہ دانت جمائے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبھی میرے بیگ سے مرا ہوا چوہا نکلتا ہے، کبھی موبائل چارجز ڈسٹ بن میں خود بخود جا پہنچتے ہیں، کبھی ہمارے فائلز میں چھپکلی کی دم خود سے آ گرتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی تو احمد نے چند ایک گہرے سانس لی۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بابا کامیاب ہوں، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، مگر اچھا ہوگا اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر غور کریں، بجائے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کے۔ انگلی سے چوکھٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باؤنڈری اب آپ کراس نہیں کریں گی۔ آبدار کی تلملاتی ہوئی نظریں اوپر اٹھی، نروٹھے پن سے کچھ کہنے لگی تھی کہ احمد کی شرٹ دیکھ کر رکی، آنکھیں سکیڑیں۔ سفید شرٹ پہ بلیک اینڈ وائٹ ایک مسکراتے نوجوان کی تصویر بنی تھی، جس کے چھوٹے گھنگریالے بال تھے اور اوپر ریاضی کا نشان #، ڈال کر لکھا تھا سیو سعدی۔ یہ کون ہے؟ وہ چنبے سے بولی۔ احمد اپنی ساری تقریر عکارت جاتے دیکھ کر مزید جل گیا۔ میرا دوست ہے، مسنگ ہے، اس کے میموریل ڈنر میں جانا ہے، رات کو اسی کے لیے پہنی ہے، خفگی سے کہتا پلٹ گیا۔ آبدار الجھی سی کھڑی سوچتی رہی، یہ کون تھا؟ کہاں دیکھا ہے میں نے اسے پہلے؟ اس کی بلی اب بیٹھی اس کے پیر چاٹ رہی تھی۔ میموریل ڈنر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینکویٹ ہال میں منعقد تھا۔ اندر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج کے پیچھے دیوار گیر بینر لگا تھا جس میں سعدی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ساتھ سیو سعدی لکھا تھا۔ وہی تصویر پرنٹ ہو کر ہال میں بیٹھے بہت سے لڑکے لڑکیوں کی شرٹس پہ چھپی تھی۔ احمد شفیع بھی اسی شرٹ میں کھڑا سعدی کے 2 منتظم دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے زمر کو اس طرف آتے دیکھا، وہ گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے قدرے عجلت میں لگ رہی تھی۔ السلام علیکم احمد۔ پھر دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا، تیسرے نمبر پہ تقریر میری بھتیجی کرے گی، اوکے، اور اس کو آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوگا، وہ سعدی کی بہن ہے آخر۔ اوکے مسز عمر۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کچھ کہنے لگا مگر وہ مڑ گئی۔ اب وہ داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے۔ سامنے سے ڈاکٹر ایمن اور ڈاکٹر توقیر چلے آ رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے۔ ان کو ریسیو کر کے وہ انہیں ان کی میز کی طرف لے آئی۔ بچے نہیں آئے آپ کے؟ وہ بہت چھوٹے ہیں مسز عمر، میموریل کی باتیں ان کے ذہنوں پہ ناخوشگوار اثر نہ ڈالیں، اس لیے ان کو نانی کی طرف چھوڑا ہے، ڈاکٹر ایمن بتا رہی تھی۔ زمر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری مگر جبراً مسکراتی رہی۔ بالکل، ہر شخص کو اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جب مڑی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اسی طرح چلتی وہ حنین کی میز تک آئی جہاں ندرت، سیم اور فارس بیٹھے تھے۔ فارس بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ زمر نے اس کے ساتھ خاموش نظروں کا تبادلہ کیا، پھر حنین کے قریب جھکی۔ تیسرے نمبر پہ وہ تمہیں اسٹیج پہ بلائیں گے، تمہیں تقریر کرنی ہے، وہ بھی 40 منٹ کی۔ واٹ؟ حنا نے دہل کے اسے دیکھا۔ مگر میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے بھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی ہوگی۔ مجھے نہیں پرواہ میں نے یہ کیا کہا تھا، وہ دبی سرگوشی میں بولی، مگر تمہیں اگلے 40 منٹ اسٹیج پر جا کر بولنا ہے اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں۔ فارس اتنا سن کر اٹھ کر بیک اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حنین سے کچھ بولا نہیں گیا۔ مگر میں کیا کہوں گی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، خود سوچو، رسان سے کہتی وہ اٹھ آئی۔ وہ کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی بے چینی سے بولا، میں اکیلا کر لیتا سب، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری مدد کے لیے تو نہیں آ رہی۔ وہ زور سے دروازہ بند کیا۔ اندر چند منٹ تو حنین یوں ہی بیٹھی رہی۔ پھر جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بہت سی نظریں خود پر اٹھتی محسوس کی۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ڈائس تک آئی، نم ہوتے ہاتھوں سے مائک سیدھا کیا، ایک نظر اس بھرے ہال پہ ڈالی جس میں ہر عمر کے افراد، سول سوسائٹی کے اراکین، طلباء، کچھ رشتہ دار، سب بیٹھے تھے۔ دل کانپا، نگاہ جھکا دی، چند رسمی کلمات کہے پھر رکی۔ میں کوئی تقریر لکھ کر نہیں لائی، کیونکہ میں تقریر کرنا بھی نہیں چاہتی۔ عجیب سا لگتا ہے اپنے بھائی کے لیے تقریر کرنا، رسمی جملے کہہ کر چند آنسو بہا کر تانیہ سمیٹنا۔ جھکی آنکھوں سے سر جھٹکا۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور ہزاروں اغوا کیے جاتے ہیں۔
کچھ مار دیے جاتے ہیں، کچھ توان لے کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر چند لوگوں کو زندہ رکھا جاتا ہے، وہ شہر یار تاثیر ہو، فرزند یوسف رضا گیلانی ہو یا سعدی یوسف ہو، ان کے اغوا کار برسوں ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو روز مارتے ہیں۔ جھکی نظروں سے ڈائس کی سطح پر دیکھا، وہاں میموریل کا پمفلٹ رکھا تھا، سعدی کی تصویر۔ اس کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آنے لگا۔ ہم عام بہن بھائیوں جیسے تھے، امی کو تنگ کرتے تھے بہت۔ وہ فون پر کبھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی غیبتیں کر رہی ہوتی تو بھائی پکارتا، امی یہ غیبت ہے، اور امی غصے سے جوتا اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہتی، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ جھکائے وہ ذرا سا ہنسی، حال میں بھی نم سی ہنسی گونجی۔ امی سارا دن ہم بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتی تھیں۔ اگر کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے ہماری تعریف کرتی تو بھائی کہتا، ہنا تمہیں نہیں لگتا کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں؟ نظریں اٹھائیں تو دیکھا سامنے بیٹھی ندرت اور سیم مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں۔ وہ پھر سے پلکیں جھکا کر کہنے لگی، بھائی اور میں اکٹھے اسکول جاتے تھے، 5 سال کا فرق تھا ہم میں۔ 2 بجے چھٹی ہوتی، 2:20 پہ ہم گھر پہنچتے، آتے ساتھ یہی بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوگا۔ بھاگ کر دیگچی کا ڈھکن اٹھاتی، جس دن گوبھی یا کریلے ٹنڈے ہوتے، بس اس دن مجھے لگتا میں امی کی لے پالک اولاد ہوں۔ مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سب ہنسے۔ خیر 2:45 تک نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سے سونے کے لیٹ جاتی۔ معلوم تھا کہ بامشکل آنکھ لگے گی ہی کہ 3 بجے وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز ہمیں اٹھا دے گی۔ جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز۔ اف! حال میں زور کا کہکا بلند ہوا، اور وہ سمجھتی تھی صرف اسی کے گھر قاری صاحب 3 بجے آتے تھے۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کر دیتی، اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئیں، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائیں۔ کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اسی وقت گھنٹی بج جاتی۔ اف! بہت تپ چڑھتی، لیکن کبھی سال میں ایک آدھ بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتے۔ اس خوشی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا۔ سرپرائز! اس خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جھکے چہرے پہ آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی۔ حال میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ڈاکٹر ایمن جذبات سے عاری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر توقیر بار بار پہلو بدلتے تھے۔ مگر پتہ ہے کیا وہ کہہ رہی تھی؟ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا، ہنا پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی کم تنخواہ جس پہ ہم ایک ڈنر کر لیں۔ وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کے لیے مواقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ بہترین اسلامک اسکالرز بڑے بڑے سیمینارز اور فارمز پہ لیکچرز دیتے ہیں، ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے ان کا اور نہ اتنے مواقع ملتے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر تو دیکھو پھر۔ اگر وہ تنگ نظر ہے، سخت فتویٰ دے دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پہ کرتا ہے، اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہلکا سا ہنسی وہ، سب سن رہے تھے اسے غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا تھا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا، ورنہ فراز دیکھتا کوئی کہ دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا۔ ہوں، آج کل ان کا گارڈ ہسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کے لاک میں پن ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کر رہے ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو کچھ بھی کہے بغیر، کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کچھ اللیگل کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی۔ باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری، ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک ہی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی تھی اور اسے دیکھے گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کرنا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
بلیک میلنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ اسی سنجیدگی سے پک کو کی ہول میں گھسائے باری باری لاک کی پنز دھکیلنے لگا۔ زمر کلس کر چپ ہوئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا، یوں جیسے پیانو کی کیز پر انگلیاں چلا رہا، اور جو تال اٹھتی تھی اس نے اندھیرے میں ایک منظر اس کے سامنے لہرا دیا۔ ندرت بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھی، اور آپ نہ ہوتے تو ہم آج گھر کے باہر رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پک گھسا رہا تھا اور کم عمر سادی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو میں یہ کیسے کر رہا ہوں۔ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فارس نے سر اٹھا کر تندھی سے اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر تو نکل سکو گے نا؟ اب دیکھو، وہ بتانے لگا، یہ سمپل لاک ہے، 6 پنز ہیں اندر۔ اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندر سانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تم چابی گھماؤ تو پنز آگے سرک جاتی ہے اور لاک کھل جاتا ہے۔ سادی ساتھ بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہی کام تم چابی کی جگہ اس سادہ پک ننھی سی لوہے کی سٹک سے بھی کر سکتے ہو۔ باری باری ہر پن کو سرکاتے جاؤ۔ 1 2 3۔ اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھیں۔ 4 5 6۔ کلک کلک کی آواز آئی۔ لاک کھلا تو وہ چونکا۔ پیانو کی دھن غائب ہوئی۔ ارد گرد منظر نامہ بدلا۔ وہ اندھیرے پورچ میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ امید کرتا ہوں سادی کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا تھا وہ تمہیں یاد ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ تب تک بیڈ روم میں جا کر ان کے دراز وغیرہ چیک کریں۔ وہ بیگ کندھے سے اتارتا ڈرائنگ روم کی طرف جاتے کہہ رہا تھا۔ زمر نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آرڈر مت دو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ بہت بہتر، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی۔ چند منٹ لگے اسے تمام دراز الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں۔ فارس کی دی گئی چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاکر میں لگ جاتی تھی۔ چند ایک کی کیمرہ سے پکچرز لیں، پھر واپس ڈرائنگ روم کی چوکھٹ تک آئی تو وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر زمر اس کھلے سے اسٹڈی روم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر آتے ہی وہ تیزی سے الماریوں کی طرف لپکی۔ جس شے کی اسے تلاش تھی وہ ڈھونڈنے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری جس میں درازوں کی طرح خانے تھے، اس میں پیشنٹ نوٹس رکھے تھے، فائلز اور آڈیو سی ڈیز۔ جی وہ حروف تہجی کے اعتبار سے آرگنائزڈ فائلز پر انگلی پھیرنے لگی، پھر رکی۔ EF جی سے غازی، فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی اور اندر چند سی ڈیز بھی تھیں، اور ڈاکٹر ایمن نے کورٹ میں کہا تھا کہ اس نے کبھی غازی کے سیشن ریکارڈ نہیں کیے، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اس نے باکس میں سے سی ڈیز نکال کر اپنے پرس میں منتقل کیں، پھر ایک دوسرے مریض کی سی ڈیز اس باکس میں ڈال دیں اور اسے واپس فارس کی فولڈر میں رکھ کر دراز بند کرتی مڑی ہی تھیں کہ چلیں۔ وہ چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ زمر کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پھر بھی وہ اس کے قدرے بکھلایا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ غور سے اس کو دیکھا۔ اس نے اس کو سی ڈیز نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اپنا کام کر لیا؟ وہ خود کو نارمل کرتی آگے آئی۔ میرا مطلب ہے ایک اور انلیگل کام۔ فارس کے لب بھنچ گئے۔ آپ آ رہی ہیں یا آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ اب تک نارمل ہو چکی تھی۔ اس بات پہ سلگ کر سامنے آ کھڑی ہوئی اور نیم اندھیرے میں چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ مجھے ادھر چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ فارس کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ رینگی۔ اور آپ کے خیال میں آپ کو ادھر چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم اپنی بیوی کو جان سے تو مار سکتے ہو مگر اس کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ 2 قدم آگے آئی۔ کیونکہ تم اپنے ابو کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سنجیدگی اتری۔ چلیں، اور بیگ کندھے پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر شکر اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے اس کے پیچھے آئی، اور حسب معمول کچھ دیر بعد وہ کار میں بیٹھے سرسری اور خشک انداز میں بات کر رہے تھے۔ زمر اس کو بنائی گئی تصاویر دکھا رہی تھی۔ تم نے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نکالی تھی، ان اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اور چیک بک نہیں نظر آئی مجھے؟ میرا خیال ہے یہ ان کے واحد اکاؤنٹس ہیں، لیکن ان میں کوئی پیسے نہیں ٹرانسفر ہوئے سادی والے واقعے سے اب تک۔ مطلب کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں، بلکہ صرف نکلوائے گئے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر نے ایک اور تصویر سامنے کی۔ وہ جو ڈائمنڈ ٹاپس ڈاکٹر ایمن نے پہن رکھے ہیں، ان کا انوائس بھی لاکر میں موجود تھا۔ جو بڑی رقم نکلوائی گئی تھی وہ انہی کے لیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سادی کے بدلے انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو کچھ نہ دیا ہو۔ کچھ تو دیا ہے کہ وہ مالی طور پر اتنے بے فکر ہو گئے ہیں کہ مہنگے تحفے خرید رہے ہیں۔ ہاں
ہال آ گیا۔ وہ کار کھڑی کرنے لگا۔ یہ ہال 5 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ زمر کے کہنے پہ لڑکوں نے ڈاکٹر بخاری کی ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بکنگ کروائی تھی۔ فارس ہم کیوں یہ فرض کر رہے ہیں کہ ان کو صرف پیسے ہی دیے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور دیا ہو، کوئی فیور، کوئی سفارش۔ میں کل چیک کرتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر نکلنے لگی جب وہ آہستہ سے بولا، میری بیوی نے آخری ملاقات میں آپ سے کیا کہا تھا؟ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ونڈ اسکرین پہ جمی تھیں۔ آخری ملاقات؟ اس کے اندر ابال سا اٹھنے لگا جسے بامشکل دبایا۔ یہی کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بے بسی بھرے غصے اور عجلت میں کہتی نکل گئی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ حنا نے پتہ نہیں کیسے سنبھالا وہ سب، اور یہ کہتے ہوئے اس نے فارس کا چہرہ نہیں دیکھا جو ایک دم بہت ڈسٹربڈ لگنے لگا تھا۔ جب وہ ہال میں واپس پہنچا تو حنین جو ابھی تک تقریر کر رہی تھی ان کو باری باری آتے دیکھ کر جلدی سے ڈیٹس آل کہہ کر نیچے اتر آئی۔ ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ وہ اتنا اچھا بولی تھی کہ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد شفیع بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا غازی کے خاندان میں کوئی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر جو اپنی کرسی پہ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ ایکچولی تھینک یو زمر۔ حنا نم آنکھوں سے دیکھتے مسکرائی۔ مجھے لگا آج بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ ایک دم گڑبڑائی۔ مطلب؟ زمر پھپھو لاہکا لگا کر خفت سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکرا دی۔ فارس غازی خاموشی سے دور بیٹھے ڈاکٹر ایمن کو دیکھتا رہا۔ چند دن مصروف سے گزرے، وہی روٹین والی زندگی، اور پھر ایک چمکیلی صبح ہاشم کاردار کے آفس کے باہر حلیمہ فون پہ کسی کو ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ بند دروازے کی نچلی درز سے اندر جاؤ تو ہاشم پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے براجمان تھا اور سامنے کرسی پہ بیٹھا نوشیروان برا منہ بنائے کہہ رہا تھا، طبیعت آپ کی خراب ہوئی، شامت میری آ گئی، مطلب اب مجھے روز آفس آنا پڑے گا؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ نہیں، میں بوڑھا نہیں ہو رہا، لیکن تم بھی اب بچے نہیں رہے۔ تمہاری کمپنی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس کو کہاں لے جاتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ ذرا رکا، اب شادی تھرکول میں نہیں ہے، یہی وقت ہے جب ہم پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھائی یار، ایک اس کے نہ ہونے سے تھرکول کا کیا بگڑے گا؟ ہاشم میز سے ایک کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے مسکرایا۔ تم میری بات نہیں سمجھے، وہ ان کی سائیڈ پہ نہیں ہے، وہ ہماری سائیڈ پہ ہے۔ نوشیروان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ کرے گا، اس کی بہن اس کی کمزوری ہے، میں نے اسے اس حوالے سے اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کی بہن کا؟ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اسے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ سعدی کی واحد وارث ہے۔ سعدی کی ماں کو تو رہنے دو، اس کو انسین قرار دینا آسان ہے۔ بھائی، شیرو الجھ کر سوچنے لگا، اگر بالفرض اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہو جائے، مطلب کہ یہ مرور جائے، تو حق قصاص کا کیا ہوگا؟ حق قصاص منتقل ہو جائے گا اس لڑکی کے شوہر کو۔ وہ چونکا، اور شوہر چاہے تو معاف کر دے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل۔ نوشیروان نے ستائش سے ابرو اکٹھے کیے۔ واؤ، انٹرسٹنگ، اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں پھر۔ مگر آپ کہہ رہے تھے کہ کئی دن سے اس نے آپ کو ٹیکسٹ نہیں کیا، کیونکہ میں نے اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ جس دن میں کروں گا وہ فوراً جواب دے گی۔ کیا تم لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو؟ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے اس نے تبصرہ کیا۔ شیرو گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ واہ بھائی، کمال کا تھا۔ ایک اس سے تو نہ قتل ٹھیک سے ہوا، نہ ایک لڑکی پٹ سکی۔ سینے میں ٹیس سی اٹھی۔ انیکسی میں وہ صبح بہت خاموش تھی۔ لاؤنج میں ابا بیٹھے نظر آ رہے تھے، ساتھ صوفے پہ زمر پیر اوپر رکھے بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کانوں میں ایئر فونز لگائے بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ جو ونڈو کھلی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ فارس کے آڈیو سیشن سن رہی تھی۔ بہت سے سن لیے تھے اور بہت سے رہتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، جب وقت ملتا اس طرح بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں عادت سی ہوتی جا رہی تھی اس کی آواز کی۔ ابا مسلسل خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان آوازوں سے بے خبر تھے جو زمر کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہیں اپنی بیوی سے محبت تھی؟ ڈاکٹر ایمن پوچھ رہی تھی۔ زمر کے ابر سکڑے۔ ابا نے محسوس کیا وہ دھیان سے سننے لگی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اٹیچمنٹ تھی ہمارے درمیان، ہمدردی، خیال کا رشتہ۔ اور کیا ہوتی ہے محبت؟ مطلب کہ محبت نہیں تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں اس کو بہت مس کرتا ہوں، جیل میں تو بہت زیادہ۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں صرف سچ بولنا چاہتا ہوں اور میرا سچ آپ کے علاوہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تمہیں کسی اور سے محبت تھی، ہے نا؟ مجھے جج کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ دھیما سا بولا تھا۔ یہ میری جاب ہے تو تمہارے اندر کے خیالات باہر لانا، مگر یہ محفوظ رہے گا، تم جانتے ہو، کانفیڈینشلی کے 5C واٹ ایور۔ تو اس سے شادی کیوں نہیں کی جس سے محبت تھی؟ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ زمر کو بے چینی ہوئی، کہیں آگے ٹیپ بلینک
تو نہیں، مگر پھر فارس کی آواز آئی، ہو نہیں سکی، اس نے انکار کر دیا، پتہ نہیں۔ اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک سے بتاتا کیوں نہیں ہے، بات گھمانی ضروری ہے؟ وہ چڑی، کبھی بتایا اس کو؟ ذرا وقفہ ہوا، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، یہ کس چیز کا انجیکشنز تھا؟ ایک دم زمر چونکی، تمہاری اجازت سے لگایا ہے، یہ ٹروتھ سیرم تھا، میں چاہتی تھی تم سچ بولو۔ زمر نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ کیا ڈاکٹر نے اس کو سائیکو ایکٹیو ڈرگز دے کر اعتراف کروایا تھا؟ فارس سے سارے اختلاف اپنی جگہ، اس کا اعتراف قتل سننے کا اشتیاق اپنی جگہ، مگر اس کے اندر کی انصاف پسند لڑکی کو کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ آئندہ مجھے یہ انجیکٹ مت کیجیے گا، وہ نیم غنودگی میں بول رہا تھا۔ جو پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لیا کریں۔ اوکے، اس لڑکی کا بتاؤ، اسے کبھی بتایا یا نہیں؟ نہیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ کبھی کوشش کی تھی؟ کیسے؟ میں نے اسے ایک ہیرا دیا تھا۔ وہ جو چہرے پہ اذیت لیے سن رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی، بالکل مبہوت۔ کون تھی وہ؟ میرے نیروز بہت مضبوط ہیں ڈاکٹر، جو نہیں بتانا چاہتا نہیں بتاؤں گا۔ آواز ہلکی اور غنودہ تھی۔ چند لمحے کی خاموشی۔ فارس، تم نے اپنے بھائی کا کیوں قتل کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے نہیں کیا۔ گہری سانس لینے کی آواز۔ اوکے، تم سو جاؤ۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سیشن ختم ہو گیا۔ وہ متحیر، الجھی ہوئی، حیران سی بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کس بات پہ الجھا تھا اور حیرت کس بات پہ تھی۔ چھوڑو زمر، اس کو لڑکیوں میں ہیرے بانٹنے کی عادت ہے۔ ایک اپنی ٹیچر کو دے دیا، ایک اس لڑکی کو، اور زرتاشا کا ولیمے کا سیٹ بھی ڈائمنڈ کا تھا۔ ایئر فونز اتارتے ہوئے وہ تکلیف میں ڈوبی آواز کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، بالفرض وہ میری بات کر بھی رہا تھا تو وہ تب کی بات تھی، اب تو میں اس کی دشمن ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ ابا کی آواز پہ وہ چونکی، وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ بس ایک پرانا کیس اسٹڈی کر رہی تھی۔ اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ انہوں نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ کتنے عرصے سے ہم نے بات نہیں کی، تمہارے پاس اب وقت نہیں ہوتا زمر؟ وہ ٹھہر گئی، دل کو دھکا سا لگا۔ ایسا نہیں ہے، میں شادی والے معاملے میں الجھی رہتی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ طنز کرنے کا موقع میں چھوڑا نہیں کرتی۔ رسان سے کہتی ان کے قریب آ بیٹھی۔ وہ دھیما سا مسکرائے۔ شادی مل جائے گا، میں بہت دعا کرتا ہوں، دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ تبھی فون بجا۔ نمبر دیکھا تو اس دن وہ واقعی سے اسے سٹپنی لگا۔ سوری ابا، مجھے یہ کال لینی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے گہری سانس بھری۔ اب وہ بات کرتی سیڑھیوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ مسز عمر، میں اسی ہوٹل سے آ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ تصاویر میں نیچے ایک ہورڈنگ بورڈ نظر آ رہا ہے۔ پورے ہوٹل میں اوپر نیچے صرف 9 ایسے کمرے ہیں جن سے یہ اینگل بن سکتا ہے۔ آپ نے 9 کے 9 کمرے دیکھے؟ جی، مگر پکچر اسی کمرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ پہ فائرنگ کی گئی۔ کیسے؟ زمر نے بات کاٹی۔ اف، اس کے معالج کو 100 درے تو لگنے چاہیے، مگر بظاہر تحمل سے بولا۔ دیکھیں، تصویر میں کھڑکی کے پٹ پہ ایک نشان سا ہے، کیل وغیرہ ٹھونک کر نکالنے کا۔ یہ نشان مجھے 9 کمروں کی کسی کھڑکی میں نہیں ملا سوائے اسی کمرے کے۔ اب پینٹ کی وجہ سے ڈھک گیا ہے، لیکن موجود ہے۔ یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ تو وہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا؟ نہیں، وہ کافی دیر سے یہاں تھا۔ احمد، میں بہت احسان مند ہوں گی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں۔ وہ اکتائی۔ یہ ہوئے پورے 150 درے۔ تصاویر میں کھڑکی کے شیشے پہ جو عکس پڑ رہا ہے، اس میں میز کے اوپر گرے ایش ٹرے نظر آ رہی ہے۔ زوم کر کے دیکھا ہے میں نے، مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایش ٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کی ہیں۔ سو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے۔ یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ چین اسموکر ہے وہ، اور غازی سگریٹ نہیں پیتا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی۔ یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا، یا شاید غازی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو۔ اس کو بے گناہ مت سمجھے، اس نے یہ کیا ہے، مجھے یقین ہے، مگر لہجہ اتنا سخت اور مضبوط نہیں تھا۔ مجھے اس ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کچھ ٹھوس معلوم کر کے دیں۔ آپ نہ بھی کر سکیں تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی۔ احمد کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ چلو، 50 درے واپس لیے۔ وہ فون رکھ کر آئی تو ابا کو سیم لان میں لے جا رہا تھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا۔ زمر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا۔ وہ سیدھا اس تک آیا۔ آپ کا اندازہ درست تھا ڈاکٹر بخاری کو سعدی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے بولا، مگر 1 ماہ قبل کچھ فارن ڈونرز نے ہسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی ہے۔ سارا پیپر ورک کلین ہے، قانونی طور پر اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی۔ قانون کی بات بھی کون کر رہا ہے اس وقت؟ جج، جیوری اور جلاد۔ فارس تحریر غازی ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا۔ زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔
ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھا تھا، اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے وہ سر ورق پر ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر چہرہ اٹھایا، قرآن کھولا، پانی کے جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا، اس میں اپنا عکس نظر آیا۔ گردن کے نشان واضح تھے، باقی سب کچھ منمل ہو چکا تھا۔ اس نے گننے کی کوشش کی، یہ اگست کے آخری دن تھے، اسے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر میرا وقت بھی آئے گا۔ نظر میری پہ پڑی جو سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے نکالا؟ روز روز یہ سوال مت دہرایا کرو۔ اکتا کر میگزین لیے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اسے اس کو باہر ہی نکالنا تھا، سو اب آرام سے توجہ قرآن کی طرف مبذول کی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس روز وہ چیونٹیوں والا قصہ پورا بھی نہیں پڑھ پایا تھا جب مایا نے اسے انجیکشن دیا تھا، پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دن کہاں تھا وہ تفسیر میں، مطلوبہ آیت ڈھونڈ کر زیر لب پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے۔ اس چیونٹی کی بات پر سعدی وہیں رکا۔ مسکرا دیے ہنستے ہنستے؟ پتہ ہے کیا اللہ، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھے نا، یہ تو افسانہ نگار کرتے ہیں، کرداروں کے چہرے کے تاثرات، ہنسی وغیرہ بتانا۔ قرآن میں مگر کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ خیر وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہی قصہ توریت میں یوں لکھا ہے کہ چونٹی کی بات سے سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹخ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر اس آیت نے دوسری آسمانی کتابوں میں درج اس مسخ شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ نے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہنستے ہنستے مسکرا دیے۔ میں نے ان 2 الفاظ پہ غور کیا تو یہ لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا تھا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چیونٹیوں کی بات نے اتنا لطف دیا تھا کہ وہ ہنسنے کو تھے مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس تھی، وقار تھا، وہ اونچا کہکا نہیں لگاتے تھے، ایسے نہیں کہ حلق کا کوا نظر آئے، اس لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کمرہ سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان اس کی بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا اور میرے ماں باپ پہ کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں ہوں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کا کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا۔ وہ چیونٹی کی ذہانت پر مسکرائے تھے، بات تو چیونٹی کی ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر وہ نیک کام جو اللہ آپ پسند بھی کریں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، وہ سوچ رہا تھا، اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں بول رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نہ ماننے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ سو انسان کو نیک کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی کہ اگر نیت یا طریقہ درست نہ ہو تو ہم بہت عمل کرنے والے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ میں صرف ڈرانے کی والی باتیں کیوں سوچتا ہوں اور کرتا ہوں؟ جھرجھری لی، اور شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو اور خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار انسان کو ریئلٹی چیک ملتے رہنا چاہیے۔ خیر وہ اگلی آیت کی طرف بڑھا، اور سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے جو میں حدود کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو ثابت ہوا اللہ کی حسن اخلاق اور چیز ہے اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے۔ خیر نگاہیں اگلی آیت پہ جمائیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حدود حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور لایا ہوں ملک سبا سے یقینی خبر۔
میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے، ملکہ سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا سا تخت ہے۔ میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سو وہ درست راہ پہ نہیں چلتے۔ اس دلچسپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پہ ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، مطلب کہ یہ مسئلہ کہ کیا ہے شیطان کے ساتھ۔ ایک دم سے اسے بہت سا غصہ آیا، کیا یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمیں بری چیزیں اچھی بنا کر دکھانا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کیا کریں، شکر کیا کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں، آپ نہ شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی۔ اور بولتے بولتے رکا، اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھتا۔ اچھا سوری، یہ شیطان کو لاک اپ والی بات میں واپس لیتا ہوں۔ میں خواہ مخواہ ایموشنل ہو گیا۔ میں سر جھٹک کر اگلی آیات کی طرف آیا۔ وہ ہدہد کہہ رہا تھا، اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک ویسے اللہ تعالیٰ وہ ستائش سے کہنے لگا، ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانہ تھا، مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ ملکہ سبا نے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا اور وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں مبہوت نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، کسی لش پش چمکتے مال میں آ جائیں، کسی 7 سٹار ہوٹل کے فنکشن میں چلے جائیں تو دولت کی ریل پہ نگاہوں کو یوں خیرہ کر دیتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر اچھی اچھی عبایا اور اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے، وہ مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا، ایک پرندے کو بھی جو بات پتہ ہے وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا بڑبڑاتا رہا، کڑتا رہا، پھر قرآن رکھا، دعا مانگی، مجھے کم از کم اتنا مضبوط تو کر دیں جتنا وہ ہدہد تھا، دل کا بادشاہ۔ اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ کہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا، دیوار پہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا، چہرہ قدرے کمزور مگر آنکھیں سنجیدہ لگتی تھیں۔ خود کو دیکھتے وہ سوچتا رہا، پھر دروازہ بجایا، میری اور گارڈ اسے کھولتے ہی سامنے نظر آئے۔ میں کھانا لا رہی ہوں، تم مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، اور تم گارڈ کو دیکھا، مجھے گھورو مت، اپنی گن کی نمائش بھی مت کرو میرے سامنے، مجھے کبھی شوٹ کیا نا تو تمہارا مالک تمہیں شوٹ کر دے گا۔ اس کمپاؤنڈ میں اگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ میں ہوں، اب فون لا کر دو مجھے۔ میری اس کی ٹون پہ حیران ہوئی مگر بلا چوں چرا فون لا کر اس کو تھمایا۔ وہ لائن پہ تھے، یہ صرف 1 وے فون ہے، اس لیے کال بند کر کے کسی اور کو کرنے کی زحمت مت کرنا۔ ساتھ ہی سے گھورا، سعدی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا، دوسری طرف خاموشی تھی۔ مسٹر ہاشم کاردار، سنا ہے اس روز آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وعلیکم السلام سعدی، طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک السلام علیکم ایک دعا ہے، اور دعا وہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ فی الحال تو ہاشم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے، چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اور اد کھلے دروازے میں میری اور گارڈز ہکا بکا کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اس ٹون میں بات کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سن رہا ہوں، میرا خیال ہے تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، مگر جو کھانا مجھے دیا جاتا ہے وہ تمہارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے، اس لیے آئندہ جو میں بتاؤں گا وہی مینیو مجھے دیا جائے گا۔ مجھے میری مرضی کی کتابیں، پین اور لکھنے کے لیے صاف جرنلز چاہیے۔ مجھے ایک ٹی وی چاہیے جس میں میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں۔ مجھے کپڑوں کے 10 نئے جوڑے چاہیے، اور مجھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اسی کمپاؤنڈ کا کوئی کمرہ، بڑا کمرہ ہو بے شک۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ اور بس اتنا کہ اس روز جو تم نے کیا وہ بزدلانہ حرکت تھی، مجھے مفلوج کر دیا کیونکہ تم میرے ریئیکشن سے ڈرتے تھے۔ اتنا بھی کیا ڈرنا ہاشم، میں تم پہ تب چپٹتا جب مجھے تمہارے کسی لفظ کا اعتبار ہوتا، مگر تم جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تصویریں اور وہ باتیں تم نے میرا ذہن خراب کرنے کے لیے کہی تھی، اس لیے میں نے ان کو پھاڑ دیا ہے، کیونکہ میری بہن نے تم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ تم سے USB کا ہی پوچھ رہی تھی نا، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے سامنے بیٹھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ سب دہراؤ جو تم نے اس دن کہا، مگر مجھے مفلوج نہ کرو۔ پھر دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں اپنی آفر کا جواب چاہیے نا؟ سعدی، مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن جو میں نے کہا وہ خالی دھمکی نہیں تھی، میں کرنے پہ آؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فون پہ نہیں ہاشم، میرے سامنے، میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہنا، اور فون میری کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم نے فون رکھتے ہی انٹرکام کا اٹھایا۔
کیپٹن اشر سے کہو ہفتے کے روز جیٹ تیار رکھے، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کسی کا دماغ درست کرنا ہے۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پائلٹ کے لیے پیغام دے کر اس نے ریسیور واپس ڈال دیا اور ادھر سعدی کے کمرے میں کھڑی میری نے فون گارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ چلا گیا تو وہ دروازہ بند کر کے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ نیکلس؟ کیا؟ سعدی نے ابرو اٹھائی۔ میں نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا اور پھر اس کو دیکھے بنا باہر چلی گئی۔ سعدی وہیں کھڑا گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل کا بادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ رات گرم تھی اور بے رحم، ٹھنڈی تھی اور منتقم۔ اس علاقے میں ویران پلاٹ تھے یا فاصلے فاصلے پہ عمارتیں۔ رات کے اس پہر سڑک سنسان تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسٹریٹ لائٹس بھی اچانک سے آف ہو گئیں۔ ایسے میں ڈاکٹر ایمن کے نو تعمیر شدہ ہسپتال کی عمارت اس وقت اندھیر پڑی تھی۔ دروازے پہ تالا لگا تھا اور باہر دو گارڈ بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہے تھے۔ پیڈسٹل فین ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ایک گارڈ جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ دفتن اس کے کندھے میں کوئی شے آ کر چبھی۔ چبھن شدید تھی، پھر ہلکی ہوتی گئی۔ جسم کسی خالی بادل کی مانند ہو گیا۔ کندھے اور گردن کے درمیان کوئی سرنج سی چبھی پڑی ہے۔ کنکھیوں سے اسے نظر آیا کہ ساتھ والا گارڈ کرسی سے نیچے گرتا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا جسم بھی ڈھلک رہا تھا اور اسی ڈھلکی گردن سے اس نے دیکھا وہ دو جوگرز والے پیر اس کے سامنے آ رکے تھے۔ جوگرز سے اوپر جینز نظر آئی کہ اس سے اوپر نہ دیکھ سکا اور غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جینز کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کلائی سے باشت بھر پیچھے ختم ہو جاتے تھے۔ نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کا چہرہ نظر آتا تھا جو اس وقت پتھریلا سا تھا۔ چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بڑی شیو، آنکھوں میں سرد تپش اور پہلو میں گرے ہاتھ میں پستول تھی۔ اندھیرے میں بھی فارس غازی کی ٹھنڈی آنکھوں میں چبھن نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر ایمن، میرے ساتھ دہرائیے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ 3 سال پہلے وہ سفید کرتے میں ملبوس ڈیفنس کی کرسی پہ بیٹھا سلگتی ہوئی نظروں سے کٹہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جا رہا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ فارس نے پستول پچھلی جیب میں ارسا، جھکا، دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹرینکولائزر ڈارٹس نکال کر کندھے پہ کے بیگ میں ڈالے، پھر ایک کو کندھوں سے گھسیٹتا وہ سڑک کے اس پار لے جانے لگا جہاں جھاڑیاں تھیں۔ کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں ڈاکٹر ایمن؟ جی، یہ وارث غازی کی تصویر ہے۔ وہ میرا پیشنٹ تھا، 3 ماہ تک وہ میرے پاس آتا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ وارث غازی کے سیشنز کی نیچر عدالت کو مطلع کر دیں۔ اب دونوں بے سدھ ہوئے تھے۔ گارڈ 2 جھاڑیوں میں اوندھے پڑے تھے اور وہ کندھے پہ بیگ لٹکائے واپس ہسپتال کی عمارت میں چلتا جا رہا تھا۔ اب ایک ہاتھ میں چھوٹا کلہاڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے وہ رکا اور زور سے کلہاڑا تالے پہ مارا۔ تالا ٹوٹا۔ اس نے سائیڈ پہ ہو کے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ وارث پریشان تھا اور گلٹی بھی، اس نے بتایا، اور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا ہے جو میں نے عدالت کے حوالے کیے ہیں۔ وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت سکون سے کہہ رہی تھی اور سامنے بیٹھا سفید کرتے والا غازی اس کو انہی چبھتی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شروع میں لڑکی راضی نہیں تھی، سب زبردستی ہوا، مگر اب وہ بھی مکمل طور پر انوالوڈ ہو چکی تھی۔ وہ بہت گلٹی تھا، اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہو جائے۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہونے لگی۔ اندر سے ہسپتال ٹائلز کے فرش اور سفید دیواروں سے جگمگا رہا تھا۔ قیمتی اور بہترین مشینری۔ بس 2 مہینے بعد وہ افتتاح کے لیے تیار تھا۔ وہ بتیاں جلاتا آگے بڑھتا گیا، آنکھوں میں سرد سی ٹھنڈک لیے وہ ایک ایک کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنی موت سے 2 دن قبل وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو اس کے افیئر کا علم ہو گیا ہے اور وہ اس سے چھپتا پھر رہا ہے، اس لیے وہ گھر نہیں جا رہا بلکہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں فارس سے ملنے سے گھبرانے لگا ہے۔ فارس قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چہرے پہ اترے سرد پن میں چھپی تھی۔ جی ہاں، فارس غازی کے لیے بھی کورٹ نے مجھے اپائنٹ کیا تھا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے فارس کا علاج کر رہی ہوں۔ اپنے کلائنٹ کا پریویلیج توڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 سی میں سے اگر ایک کنسنٹ ہے تو وہ میرا مریض مجھے نہیں دے گا۔ نظروں کا رخ فارس کی طرف موڑا۔ وہ انہی سرخ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دوسرا سی کورٹ آرڈر ہے، مگر میرے نزدیک اس سے زیادہ کنٹینیوڈ
ٹریٹمنٹ ہے اور فارس کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں یہ سب کورٹ کو بتاؤں۔ آئی ایم سوری فارس۔ وہ وسط کمرے میں آ کھڑا ہوا، بیگ کھولا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ نظر آئے: سرکار بنام فارس غازی، BW پراسیکیوشن وٹنس، ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ انہی سرد آنکھوں میں آنچ لیے اس پلندے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹریٹمنٹ کے دوران فارس نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے دن سے اپنی بیوی کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ امیچور اور بچگانہ سی تھی، مگر وہ اس کو چانس پہ چانس دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اس کی غیرت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ 2 دن سو نہیں سکا، کسی کو بتا نہیں سکا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا آپ نے اس سے یہ اعتراف کروانے کے لیے کبھی کوئی ڈرگ استعمال کی؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کوئی سائیکو ایکٹیو ڈرگ نہیں دی۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی استری نکالی، کاغذوں کا پلندہ میز پر رکھا اور استری کا لوہا کاغذوں کے اوپر لٹا دیا، پلگ سوئچ لگا کر سوئچ آن کیا، پھر کلہاڑا اٹھایا۔ اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے، مگر وہ پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ آنر کلنگ نہ لگے۔ فارس غازی نے 2 نومبر اور 28 جنوری والے سیشن میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے یہ دونوں قتل کیے ہیں اور اسے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے نوٹس چیک کر سکتے ہیں۔ آڈیو ٹیپ کی اجازت اس نے مجھے نہیں دی تھی۔ اب میں یہ سب اس لیے کورٹ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے فارس کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور جرم میں ملوث ہو کر چند دن بعد پھر جیل میں بند ہو، اس لیے ابھی کچھ ماہ تک اسے کسٹڈی میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ دیوار تک آیا، چند لمحے اپنی سرد آنکھوں سے دیوار پر لگے پائپ کو دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے کلہاڑا اس پر مارا۔ پائپ چیرا گیا، اس کی آواز سے گیس لیک ہونے لگی۔ فارس طاہر غازی نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور راہداری کی طرف چلتا گیا۔ استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ہلکے ہلکے بھورے ہونے لگے۔ وہ دروازے سے باہر نکل آیا اور اسے بند کر دیا۔ ایک نظر اٹھا کر اس 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہوگے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد وہ اس کی کرسی کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ مگر مجھے تمہاری فکر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، اگر باہر جاؤ گے تو خود کو نقصان دو گے۔ فارس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا جب میں نے تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر میں کورٹ میں یہ کہنے پہ مجبور تھی۔ مجھے نوٹس پہ نوٹس آ رہے تھے، پھر میں نے جو بھی کیا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکا، کرسی کے اندر انگوٹھی کے اندر کچھ نکیلا سا چبھا۔ تم ایک دن دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، چند سال کی ہی تو بات ہے۔ اب وہ جا رہی تھی۔ سفید کرتے والے شخص نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے ڈاکٹر، وہ بڑبڑایا تھا۔ ہسپتال کی عمارت اسی طرح دھیر کھڑی تھی اور فارس غازی اب اس سے دور چلتا آ رہا تھا، جیبوں میں ہاتھ رکھے، کندھے پہ بیگ اٹھائے۔ وہ مطمئن سا قدم اٹھا رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم رات میں روشنی ہوئی، عمارت کے اندر دھماکہ سا ہوا، سنہری آگ کے شعلے کھڑکیوں سے باہر لپکنے لگے، دروازے جل رہے تھے، آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے اور وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہی جا رہا تھا۔